Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ ویورز، ہماری آج کے لیسن میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 to 9 اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ ایک یا دو آیات کی ایزی ٹرانسلیشن اور تفسیر کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سورہ کو ٹرانسلیشن اور تفسیر سے سمجھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر یعنی روز قیامت پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے یہاں پر منافقین کے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس گروہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں جو کہ زبانی کلامی تو اہل ایمان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی حقیقت کھول کر بیان فرما دی ہے کہ یہ لوگ زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لائے۔ اور ان لوگوں سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں، جو کہ اصل میں مکہ میں منافقین کی تعداد نہیں تھی۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ میں مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کافی جو ہے وہ شاندار کامیابی نصیب ہوئی، تو وہاں پر کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے رعب و دبدبے سے خائف ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے جان اور مال کی حفاظت کی غرض سے زبانی کلامی، لیکن اصل میں ان کے دل جو تھے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان بیسکلی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کی ہم تصدیق کر رہے ہیں اس میں ہمارا دل بھی پورے یقین کے ساتھ ہمارا ساتھ دے، اور اس کے ساتھ ہم زبان سے اقرار کریں، اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعضاء سے عمل کریں، یعنی ہمارے ایکشنز جو ہوں وہ ہمارے قول کا ساتھ دے رہے ہوں اور ہمارے دل میں اس بات کی تصدیق موجود ہو۔ لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی دل کسی حد تک مان بھی لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو اس آیت نمبر 8 میں بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کی حقیقت کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ منافقت کی اقسام کتنی ہیں۔ منافقت بیسکلی 2 طرح سے ہوتی ہے، چونکہ اصل میں ہم اکثر منافقت یا منافق کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ ہوتا اور ہمیں اس کی جو ڈیپ ایکسپلینیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی۔ تو منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، اعتقادی منافقت اور عملی منافقت۔ تو اعتقادی منافق جو ہے وہ اندر سے پکے منافق ہوتے ہیں، وہ دل سے کبھی نہیں مانتے، اور عقیدے کا جو نفاق ہے، یعنی جن کے عقیدے میں منافقت ہوتی ہے، وہ کفر اکبر ہوتا ہے جو انسان کو ملت سے باہر نکال دیتا ہے۔
اور اس میں شامل ہے رسولوں کی اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھنا، دین کی کامیابی کو ناپسند کرنا۔ تو ایسے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس کے بعد عملی منافقت۔ عملی منافقت یہ ہے کہ کچھ لوگ دل سے تو مان لیتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر سستی اور غفلت ہوتی ہے اور ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا، اور یہ عملی منافقت کفر اصغر ہوتا ہے، ملت سے باہر نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت و آبرو کے در پہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے در پہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم عملی نفاق کی کچھ اور علامات یہاں پہ شیئر کریں گے اس آیت کے حوالے سے، کہ کیوں منافقت کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے، اور ہم کیسے جانیں گے کہ یہاں پر جو ہے منافقت کی اقسام ہے یا یہاں پہ منافقت ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، یعنی 4 چیزیں ہیں جس شخص میں وہ ہوں خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب جھگڑے کرے تو بد زبانی کرے، بدتمیزی بد اخلاقی پر اتر آئے، گالی دینا شروع کر دے۔ گویا گالی دینا بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو مذاق میں ہی گالیاں دے دیتے ہیں، مذاق میں ہی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، تم بڑے منافق ہو، بہت بڑے منافق ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، ہمیں اپنی امان میں رکھیں، اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم اپنے دل سے ایمان کی تصدیق کریں، ہم زبان سے اس کا اقرار کریں، اور ہم اپنے اعمال سے اس کو ایز اٹ از ہم اسے فالو کریں، ہم اسے پیش کریں کہ ہم ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقین میں سے ہونے سے بچائے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ نفاق سے ڈرتے تھے، اور انہیں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ان کا نام منافقوں میں شامل نہ ہو۔ لیکن یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ بیسکلی عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یا کسی بھی دور میں دیکھیں، جو لوگ ڈپلومیسی کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ہمارے راؤنڈ ارد گرد آل اراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وی آر ویری کلیور، یا ہم بہت اچھے ہیں، یا ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ مطلب وہ منافقت کو انٹیلیجنس اپنی شمار کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اس شخص کو یہاں پر ایسے دھوکہ دے دیا، اسے ایسے ڈاج دے دیا، اور دیکھو ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ یعنی منافقت کو بالکل ایک کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، جبکہ اس کی جو سزا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔
اور صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان جو تھا، ہم تو اگر اس کو ڈسکرائب بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. اور ہماری سوسائٹی میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم تو اگر ایک چیز کو چھپاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. جبکہ آگے جو آیت نمبر 9 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان کو جو آمنو، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے اس بات کا. یعنی جس چیز کو ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت اپریسیشن ملتی ہے، بہت اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے اللہ اور ایمان والوں کو، بلکہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اصل میں تو یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، ہم کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ہم یہ سن تو لیتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. آپ دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی ایکسپیرینس کریں، جب آپ لوگ کسی بھی لیول پہ ہم نیچے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ اس سے اپر لیول میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ ہمیں ایمان، سچے ایمان کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.